ویوز آف فیصل محمد کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گے. آج بھی کچھ تھوڑا سا خبروں پہ تجزیہ ہو جائے گا اور کچھ ایک دو چار خبریں آپ سے مزید شیئر کر لیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی ٹون چینج کی ہے, پٹری بھی بدلی ہے, اور یہ سارے ابتدائیہ جو ہے بلاول کے اور جو چیف آف آرمی اسٹاف کے کراچی واقعے کے بعد سے جو معاملات جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس کے بعد سے شروع ہوئی تھی. تو اس کے پھر آپ نے دیکھنے بھی شروع کر لیے کہ آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی نے اپنے سارے معاملات کو تبدیل کیا. اس کی ایک دوسری وجہ میں نے بتایا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ بھی ہے, کیونکہ بائیڈن کے بھی کچھ تعلقات ان کے ساتھ بھی کچھ بہتر ہیں, ان کو وہاں سے بھی ڈکٹیشن ملا ہے. تو القصہ مختصر یہ کہ اب پیپلز پارٹی نے جو اپنی لائن ہے وہ بالکل علیحدہ کر لی. اچھا, اس کی وجہ سے جو ہے صحیح معنوں میں اگر جو پرابلم پیش آئی ہے وہ مسلم لیگ نواز کو ہے اور مولانا فضل الرحمان کو. جو لوگ میری ویڈیو کو باقاعدگی سے دیکھتے ہیں اور بغور دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ میں پرانا سارا کا سارا سینیریو دیتا رہا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کیوں بنی تھی, کن لوگوں نے اس میں پیسہ لگایا تھا, اور کیا ان کے اہداف تھے, اور کیا مبینہ وہ مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے. تو اس سے آپ لوگ سارے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ساری میں ڈیٹیل دے چکا ہوں. اچھا, اس صورتحال کے بعد پھر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ایم ایل اور جو اچکزئی گروپ ہے ان کے اوپر جو ہے سخت دباؤ آیا ان لوگوں کا جن سے کہ انہوں نے پیسے لیے تھے. ظاہر سی بات ہے, میں نے آپ کو پہلے تفصیل بتائی تھی کہ پیسے دینے کے اندر ہمارے برادر اسلامی ملک بھی شامل ہیں, بھارت بھی شامل تھا, اسرائیل سے بھی ان کو فنڈنگ ہوتی رہی ہے اور افغانستان سے بھی ان کو این ڈی ایس کے ذریعے فنڈنگ ہوتی ہے, جس کے ثبوت ہمارے پاکستانی اداروں کے پاس موجود ہیں. اچھا, تو اب جب یہ صورتحال آئی تو اس کی وجہ سے جب پیپلز پارٹی نے یو ٹرن جب لیا اس مکمل معاملے پر, تو پھر ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ ذرا ٹوٹی, کیونکہ انہوں نے تو کہا تھا غیر ملکی ایجنٹوں کو کہ جناب جس وقت ہم کہیں گے ہماری پوری ورک جو ہے اس حوالے سے مکمل ہے, جب ہم کال دیں گے پبلک کو تو ساری پبلک نکل آئے گی. جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو انہوں نے پہلے کہا تھا, یہاں سے 1.5 مہینے پہلے جو غیر ملکی طاقتیں جن سے رقم وصول کی گئی تھی ان کو یہ کہا گیا تھا کہ بس ہم جس وقت کال دیں گے اس کے بعد سارے لوگ روڈوں پر آ جائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے گا اس کے بعد 1-2 جلسوں کے بعد پھر ہم فوری طور پر آرمی کے خلاف یا فوج کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک کال دیں گے, تاکہ جو وہ طبقہ جو خاص طور پہ جو اس وقت آرمی کے 2 آفیسرز ہیں جن کا نام آپ بار بار لیتے رہے, میں تو اب نام نہیں لیتا, ان کو ہٹا دیا جائے گا, اور اس کے بعد لوگ فوج کے خلاف بھی نکل کے روڈوں پر آئیں گے, اور پاکستان کے اندر وہ سما ہو جائے گا جو کہ ترکی میں لوگوں نے دیکھا تھا. اس چیز کی یقین دہانی کے اوپر ان کو بڑی بھاری طور پر فنڈنگ کی گئی, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ان کا بیانیہ پٹا, اور نہ صرف پٹا بلکہ لوگوں نے جن کے بار بار کے جلسوں کی طرف سے اور بہت سارے معاملات تھے, کچھ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا بھی تھا, کچھ عوام کی بھی تھوڑی, اور کچھ اللہ تعالیٰ کی بھی کرم نوازی تھی کہ یہ ان کا یہ جو ہے معاملہ ناکام ہوا. اچھا, دوسری جانب ایک تو یہ ناکام ہوا, دوسرا پیپلز پارٹی نے جو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی بھی وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہی ہے, تو پیپلز پارٹی نے بھی اپنی راہیں علیحدہ کر لیں. جب پیپلز پارٹی نے راہیں علیحدہ کی تو اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ساری صورتحال کو دیکھنے کی خاطر جناب آپ کے جو خاقان عباسی صاحب ہیں وہ بھی نواز شریف کے پاس گئے, اور انہوں نے جا کے نواز شریف کو بتایا کہ جو طریقہ کار ہم نے کیا تھا, جو ہم چاہ رہے تھے جس طریقے سے, کیونکہ زرداری صاحب نے ان کو بتا دیا تھا, آپ کو یاد ہے میں نے اپنی ویڈیو میں پچھلے میں ساری بات بتائی تھی کہ زرداری صاحب نے کہہ دیا تھا کہ لوگ نہیں نکل پا رہے, تو لہٰذا ہمیں اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی. انہوں نے باقاعدہ نواز شریف سے بات کی تھی زرداری نے ٹیلی فون پر کہ لوگ نہیں نکل رہے, ہمیں جو متوقع جس طرح تھا جو ہم چاہتے تھے اس طرح نہیں ملا, تو تھوڑے سے معاملات کو نرم کریں. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی گیا, اس کی بھی ساری تفصیل میں دے چکا ہوں. تو نواز شریف صاحب نے تھوڑا سا اس پہ گرین سگنل دیا کہ ٹھیک ہے جناب, آپ اس کو تھوڑا سا جس طرح بھی سیاسی طریقے سے چلاتے ہیں چلائیں, اور تھوڑا سا اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑا سا مسلم لیگ نواز کے اندر بھی ٹون کے اندر کمی آئی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ لانگ مارچ وغیرہ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا کمی آئی. لیکن گزشتہ ہوا کیا کہ گزشتہ ہفتے جو ہے جب نواز شریف صاحب نے ٹون تھوڑی سی سلو کی, اور پاکستان کے اندر جو سیاسی مومنٹم جو افراتفری کا معاملہ ہے جب وہ ٹوٹا, تو ان لوگوں نے, ان تمام ممالک نے جو ہمارے برادر اسلامی ملک ہے, جو کوئی بھی 2-3 ہیں, انہوں نے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو یا جن لوگوں کو پیسے دیے تھے, انہوں نے ان سے کہا کہ جناب یہ تو آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ یہ جنوری تک یا فروری کے آخر تک سارا سیٹ اپ چینج ہو جائے گا, کیونکہ ان کے مفادات ہیں. دیکھیے افغانستان کے مفادات سے میں بتا چکا ہوں پہلے تفصیل پچھلی ویڈیو میں, اب میں بار بار نہیں دوں گا, لیکن اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ جی مفادات میں اشارتاً بتاؤں. دیکھیے افغانستان کا جو مفاد ہے وہ افغانستان کا موجودہ سرحدی تنازع ہے, افغانستان پاکستان کے درمیان سرحد کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا, وہ صوبہ افغانیہ تک ان کا معاملہ ہے, یہ افغانستان کا ہے. اسی طرح بھارت کا جو مفاد ہے یہاں پہ وہ چاہتا ہے کہ یہ کشمیر اور وہ کشمیر ٹوٹل آزاد ہو جائے, وہ
اکھنڈ بھارت چلا جائے، بھارت کا یہ ہے۔ اسی طرح آپ کا امریکہ کے بھی کچھ یہاں پہ کچھ اپنے تحفظات ہیں، اور اسی طرح کچھ سی پیک کے حوالے سے ہمارے بردر اسلامی ملک کو امریکہ کو بھی ہے اور بردر اسلامی ممالک کو بھی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر گوادر بن جاتا ہے اور سی پیک مکمل ہو جاتا ہے تو گوادر جب بندرگاہ بنے گی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں پوری تفصیل دے چکا ہوں کس حوالے سے کہ کون کون سے اسلامی ممالک کی تجارت پہ اور ان کی بندرگاہوں پہ یا ان کے پورٹس کے اوپر یا ان کی جو آمد و رفت ہے کہ کون کون سی جگہ ان کے متاثر ہوگی، وہ ساری تفصیل میں دے چکا ہوں۔ تو بنیادی طور پر یہ سب کے مشترکہ مفادات کی وجہ سے نواز شریف صاحب نے ان سب کو اپنے پاس اکٹھا کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ مشترکہ طور پر ان سب کے مفادات کی نگرانی کر سکتے ہیں اور وہ ساری بازی پلٹ سکتے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہوا۔ یہ مختصر میں نے صرف آپ کو ایک بتا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ جائے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا مفادات ہے، لوگ کیوں مطلب پاکستان کے معاملے میں مداخلت کرتے ہیں بنیادی طور پر۔ اچھا خیر، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب یہ جب سارا مسئلہ ہوا گزشتہ ہفتے وہ جناب آ کے جب وہ ملے ان کے سفارتکار یا ان کے جو لوگ جو بھی ہیں نواز شریف کے ساتھ جو بھی معاملات چل رہے ہیں ان کو پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں آپ نے جو کہا تھا کہ ہم جنوری یا فروری کے اندر یا جنوری تک سیٹ اپ جو ہے الٹ جائے گا اور سارے معاملات نظر آ جائیں گے اور ہم حکومت میں آ جائیں گے اور سارے معاملات چلیں گے اور جیسے جیسے آپ کے مفادات ہیں آپ کے مفادات کی نگرانی کی جائے گی، ایز سچ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب ٹھیک ہے، وہ ہم نے کیونکہ معاملات ہوتے ہیں بہت سارے، اب آپ کو پتہ ہے پھر وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے پلٹنے کا کہ جناب یہ ہو گیا تھا امریکہ کے اندر، وہ انتظامیہ تبدیل ہو گئی، یہ ہو گئی، جو بھی اس طرح بہرحال کس طریقے سے ان کو مطمئن کیا، لیکن بہرحال ہمیں جو کنفرم اطلاع ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ انہوں نے ان کو کہا ہے کہ ان کو اس چیز سے کوئی تعلق نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اہداف کی بہرحال نگرانی کی جائے، جس بات کی اپوزیشن نے گارنٹی دی تھی، پیسے دیے تھے۔ اگر نواز شریف صاحب یا اپوزیشن، خاص طور پر نواز شریف پہ زیادہ زور ہے کیونکہ تمام جو جتنا باہر جو چل رہا ہے نا پاکستان کے خلاف، اس کے جو لیڈر ہیں نا اس وقت نواز شریف صاحب ہی ہیں، یہ سب کو لیڈ وہی کر رہے ہیں، مطلب کپتان جو ہے نا اس ٹیم کے، یہ جو ٹریٹرز کی جو ٹیم ہے نا پوری، اس کی ٹیم کے جو کپتان ہیں نا وہ نواز شریف صاحب ہیں۔ تو کپتان صاحب کو ہدایت جاری کر دی کہ بھئی آپ یہ کام کریں گے، 6 مہینے کریں، سال کے اندر کریں، لیکن ہمارے اہداف ہمیں چاہیے، اگر آپ اس میں ناکام ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، جو آپ نے پیسہ دیا ہے آپ کی جائیدادیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑی پکی خبر دے رہا ہوں۔ تو اب نواز شریف صاحب کو کہہ دیا گیا کہ اگر آپ نے کام نہیں کیا تو آپ کی جائیدادیں، آپ کو پتہ ہے سب کو کہ نواز شریف کی جائیدادیں بے انتہا موجود ہیں، تو وہ ان کی جائیدادیں ضبط کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پیسہ دیا ہے، اگر کام نہیں ہوا تو جائیداد ضبط۔ یہ تو ہو گئی یہ بات۔ اچھا، اب دوسری طرف یہ ہوا کہ زرداری صاحب کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زرداری صاحب نے جب اب سارے معاملات کو درست کیے ہیں، زرداری صاحب نے سارے چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد انہوں نے اب ایک اور نیا کام یہ شروع کیا ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زرداری نے کہا ہے کہ اب ہم کھل کر کھیلیں گے اور ہر محاذ پر کھیلیں گے۔ ایک طرف تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آ رہے ہیں، لیکن زرداری صاحب کو جب یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اب ادھر سے بھی معاملہ طے ہو گیا ہے، نواز شریف نے بھی تھوڑی لچک دے دی اور نواز شریف بھی اب آ رہے ہیں پیرل، یعنی اپنا انہوں نے اس میں آنے کی کوشش کر دی سیاسی دھارے کے اندر آ کے، وہ بھی اب چاہتے ہیں، جیسے نواز شریف نے ان کو قائل کر لیا تھا تو اب وہ قائل ہو کے وہ بھی آ رہے ہیں۔ میرے جہاں تک خیال ہے، میں آج صبح یہ آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ اطلاع ہمارے پاس تھی کہ مسلم لیگ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ الیکشن میں بھی جائیں گے، سینٹ میں بھی جائیں گے، مطلب سیاسی طریقے سے وہ چلیں گے۔ تو اب زرداری صاحب کو یہ نظر آ گیا کہ اگر مسلم لیگ بھی اگر سیاسی طریقے سے چل رہی تو مسلم لیگ بھی ہماری ایک حریف ہو گئی ہے۔ یہ پی ڈی ایم کا میں نے بتانا، یہ پی ڈی ایم پہ نہ جائیں، لوگ کہتے ہیں اتحاد، یہ سب ایسے ہی بھانمتی کا کنبہ ہے، سب ایک دوسرے کے مفادات سے ایک دوسرے کے ٹکراتے ہیں۔ تو زرداری صاحب ہوشیار ہیں، زرداری صاحب بہت چالاک آدمی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اب نواز شریف بھی آ گیا ہے اور دوبارہ مسلم لیگ نون آ رہی ہے، سیاسی دھارے کے اندر آ رہی ہے، سیاسی دھارے سے تبدیلی لانا چاہتی ہے، اور عمران خان بھی ہمارا ہے۔ تو اب ان کے پاس زرداری صاحب کے پاس 2 مخالف ہیں، مسلم لیگ نون بھی ہے اور پی ٹی آئی بھی ہے۔ تو زرداری صاحب نے اب دونوں طرف سے کھیلنے کی کوشش کی، انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے جو پیپلز پارٹی کے پیراشوٹرز ہیں عمران کے گرد، ان کو انہوں نے متحرک کر دیا تھا کہ وہ ایسے اندر سے معاملات پیدا کریں کہ سارے معاملات جو ہیں گڑبڑ ہوتے رہے، اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ہے کئی معاملات کے اندر اپنی گرفت مضبوط نہیں کر سکے، جس کے نتیجے میں پہلی وکٹ تو وہ افضل چند صاحب شاید غالباً جو ہیں آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی سے آئے تھے، ان کو ناراض کر دیا گیا اور ان کے معاملات کچھ اس طرح کیے کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے بعد جناب پھر زرداری صاحب نے سندھ کے اندر بھی ان کو کہا کہ سندھ کے اندر بھی معاملات، جو مراد علی شاہ صاحب ہیں ان کو آرڈر کیا کہ دوسرا یہاں سے شو چلانے کے لیے، کیونکہ مراد علی شاہ صاحب ہو گئے، ناصر شاہ ہو گئے، یا 2-4 اور لوگ ہیں، ان کو میں خود جانتا ہوں، میرا خود تعلق سندھ سے کراچی سے ہے تو میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ سب زرداری صاحب کے بوٹ پالیشی ہیں، میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں، بہت ساری میں پرانی تقریبوں میں جب یہ نہیں آئے تھے، جب یہ نئے پیپلز پارٹی میں آئے تھے، میں ان کے کام اور ان کے کردار میں دیکھتا رہا ہوں۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے پھر فوری طور پر
پہلا جھٹکا کدھر لگایا؟ وہ جو میٹنگ ہو رہی تھی کراچی کے اندر، اس کے اندر انہوں نے آپ کے جو وفاقی وزیر صاحب ہیں ان کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے انہوں نے کس طریقے سے ایک زبان استعمال کی، اور زبان استعمال کرنے کے بعد جو بھی معاملہ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے اس کی انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ علی زیدی کے ساتھ جو بیہیویئر کی رکھا آپ نے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے جناب آپ کی ریکارڈنگ کی ہے، فلانا کی ہے، یہ ساری چیزیں، تو یہ بھی ایک ادھر سے زبردست طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو پہ ضرب لگانے کی کوشش کی گئی ہے، اور کوشش کی گئی ہے کہ وہ بھی بدل ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب علی زیدی صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے، وہ عمران خان پہ زور دیں گے پرائم منسٹر صاحب کے اوپر کہ بھائی یہ کام غلط ہوا ہے، اور یہ جو سندھ کی جو حکومت ہے یہ ہمارے ساتھ غلط کر رہی ہے، ہمارے ساتھ مطلب تعاون نہیں کر رہی، جو بھی معاملہ جس طرح بھی ہیں، تو بہرحال اصل کہنے کا مقصد یہ اختلافات شروع کرانا، تو سندھ میں وہاں سے بھی ادھر سے ایک ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے۔ اچھا، دو کام ہو گئے، تیسرا کام انہوں نے یہ کیا ساتھ ہی میں زرداری صاحب نے کہ جو پنجاب کے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر، ان کے اندر بھی انہوں نے ایک اپنا گروپ متحرک کر دیا ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک بنائیں گے۔ اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کون کون ہے، یہ بھی میرے پاس پوری اطلاعات ہے، ایک آپ کو نام بتاؤں، شہاب الدین ملک صاحب ہیں، اس میں غضنفر عباس صاحب ہیں، اور غالباً مامون تاڑڑ ہیں، ہاں مامون تاڑڑ ہیں، اعجاز خان ہے، محی الدین کھوسا ہے، اس قسم کے لوگ ہیں، ان کو بھی ایک متحرک کر دیا گیا ہے کہ آپ پنجاب سے کے اندر پی ٹی آئی کے خلاف ہو جائیں، اور پی ٹی آئی کے خلاف ایک ایسا گروپ بنائیں، فارورڈ گروپ بنائیں، اعلان نہ کریں، لیکن اگر آپ کی بات نہیں مانی جاتی کچھ ہے تو مطلب ہم آپ کو جو بھی آپ کے مطالبات ہیں وہ ہم آپ کو پورا کریں گے، اگر آپ کے مطالبات پی ٹی آئی پوری نہیں کرتی تو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم کریں گے، مطلب جو ظاہر سی بات ہے وہ مطالبات جو بھی ان کے ہوں گے، کوئی منسٹری کے ہوں گے، کچھ اپنے علاقے کے ڈیولپمنٹس کے ہوں گے، تو مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب نے بھی اب ادھر سے پیسوں کا منہ کھول دیا، اب ان کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سینیٹ کے اندر ہم آئیں اور پی ٹی آئی کو اندر سے بھی نقصان پہنچایا جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا بنیادی طور پر کہ ایک طرف تو یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ان کی پی ڈی ایم کی اگر تحریک ناکام ہو گئی ہے تو کپتان صاحب کو کوئی بہت زیادہ مطلب وہ ملے گا ریلیف، نہیں، ایسا ریلیف نہیں مل رہا، انہوں نے اندر سے جوڑ توڑ اور اندر سازشوں کا یہ بازار گرم کر دیا، جس کی طرف میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ اچھا، دوسری چیز میں آپ کو افغانستان کے حوالے سے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ افغانستان کے اندر جو ہے بائیڈن نے فی الحال تو عارضی طور پر پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ بات ان کی مان لی تھی کہ ٹھیک ہے ابھی ہم اسی کو کریں گے، جو طالبان کا معاملہ تھا اس کو کریں گے، لیکن ساتھ ہی میں کیونکہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ادھر حامد کرزئی صاحب اور بھارت کی ایک کوشش ہے کہ افغانستان کے حالات خراب کیے جائیں، تو اپنے طور پر انہوں نے کیا ہے، جو پرائیویٹ کنٹریکٹرز ہیں سی آئی اے کے اور جو بلیک واٹرز کے ڈینکور کے جو کنٹریکٹرز ہیں، انہوں نے کیا ہے کہ ان کو ایک ٹاسک دیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ افغان پیس پروسیس کے اندر پاکستان اور طالبان کے حمایتی ہیں ان کی اسیسینیشن شروع کی جائے، تو وہاں پہ انہوں نے ان کی اسیسینیشن کرنی شروع کر دی ہے۔ تو ایک طریقے سے جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان کے اندر بھارت پوری کوشش کر رہا ہے کہ حالات جو ہیں درست نہ ہوں، تو یہ جو ہے نا ایک بڑی تشویشناک خبر ہے، اور اس خبر کے بعد جو ہے کیونکہ جب اگر اس طرح قتل عام اگر ہوتا رہا، بلیک واٹر کرتی رہی، تو پھر وہاں پہ جو طالبان کے لوگ ہیں یا جو پاکستان کے اور جو طالبان کے پیس پروسیسر جو سپورٹر ہیں ان کے اندر بڑی بددلی پھیلے گی، اور ظاہر سی بات ہے جب انہیں بددلی پھیلتی ہے تو پھر وہ زلمے خلیل زاد کا مشن جو ہے وہ ناکام ہوگا۔ تو اس طرف بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اور عمران خان کو بہت توجہ دینی پڑے گی۔ اچھا، ایک اور ہوا ہے صبح سب سے اہم بات کہ میں نے بتایا تھا آپ کو پرسوں بھی کہ چین اور بھارت کے حوالے سے، کیونکہ بھارت ایک تو پاکستان کے ساتھ تو تیاری ہے کرنے کے لیے، بہت سارے معاملات آپ کو بتا چکا ہوں میں، لیکن ایک چین کی اور بھارت کی سکم کے اوپر جھڑپ ہوئی ہے، اور ٹھیک ٹھاک جھڑپ ہوئی ہے، اس میں مجھے جو پتہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً کوئی 40-45 کے قریب جو ہے نا فوجی زخمی ہوئے ہیں، اور 3 فوجیوں کی غالباً شاید 2 یا 3 فوجیوں کے جاں بحق ہونے کی رپورٹ ہے، لیکن ابھی یہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ وہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ کس کی ہیں، ابھی میرے پاس یہ کنفرم نہیں خبر، لیکن یہ کہا گیا کہ 2 یا 3 کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ہے معاملہ کیونکہ ابھی ان کا نیا دور بھی سب ہونے والا تھا ابھی چین کا اور بھارت کا معاف کیجیے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جھڑپ ہوئی ہے اس جھڑپ کا اثرات جو ہیں اس جو ابھی ڈائلاگ ہوگی اس کے اوپر ضرور رہیں گے۔ اچھا، ایک بات دوسری ایک اور چیز یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ کو ایم بی ایس کے حوالے سے بتایا تھا کہ ایم بی ایس کے معاملات کے لیے جو ہے ایم بی ایس نے لابنگ بھی شروع کی ہوئی ہے، اپنی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہا ہوا ہے اور بھی لوگوں کو کہا ہوا ہے، تو اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ تھوڑا سا معاملہ کچھ برف پگھلی ہے، لیکن ایک جو بڑا مسئلہ وہ آج مجھے صبح پتہ لگا، ہمارے جو ذرائع ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ واشنگٹن سے کہ جو آپ کے سابقہ ان کے وہ ہیں سعودی عرب کے، ان کا نام ہے دیکھیے کیا نام ہے، سعد الجبیری شاید غالباً ایگزیکٹلی یس،
سعد الجبیری کو اصل میں کیونکہ وہ سعودیہ کے سابق انٹیلیجنس چیف تھے، ان کے اختلافات ہو گئے تھے MBS کے ساتھ، تو انہوں نے آج کل آپ کو پتہ ہے میں پہلے ایک بتا چکا ان کے حوالے سے 2 خبریں دی تھیں، وہ کینیڈا میں انہوں نے پناہ لے لی ہے، تو ان کا بیٹا بھی ایک ان کے ساتھ ہے، تو اس کی وجہ سے MBS نے ان کو واپس لانے کے لیے ان کی بیوی کو اور ان کے 2 بچوں کو قید کیا ہوا ہے۔ تو جب یہ معاملہ چلا ہے، اب یہ بائیڈن کی حکومت آئی اور ان کو پتہ لگا تھا، تو انہوں نے کینیڈا کے ذریعے اور کینیڈا کی حکومت کے ذریعے اور اپنے تئیں اب بائیڈن کے اوپر یہ زور دلوایا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ MBS کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ خشوگی کا قتل کا مسئلہ ہے، اگر ہو سکتا ہے سعودی عرب نے اگر کچھ معاملہ اگر طے ہوتا ہے، اگر بیک چینل کے اندر سے بردہ بات ہو جاتی ہے، تو یہ معاملہ تھوڑا سا آگے آ رہا ہے۔ سعد الجبیری نے کہا ہے کہ آپ ہمارے معاملات کو بھی حل کرائیں، امریکہ کو کھائیں، اور اس طرح کوشش یہ کریں کہ وہاں سے میری بیوی بچوں کو جو MBS نے مطلب قید کر کے رکھا ان کو چھڑوایا جائے، اور سعودی عرب کے اندر میری باحفاظت واپسی اور میری وہاں پر حفاظت کی گارنٹی لی جائے۔ اگر اس قسم کی بات ہوتی تو پھر آپ جو ہے ان کے ساتھ بات چیت کریں۔ بھارت سعد الجبیری کی ایک بہت بڑی اہم شخصیت ہے اور ان کی بڑی ویلیو ہے، اور ان کے پاس آپ کو ہوتا ہے ایک سعودی عرب جیسے ملک کے وہ سینئر مطلب چیف رہ چکے ہیں خفیہ ادارے کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کی بڑی اہمیت ہے اور ان کے پاس بہت ساری معلومات ہیں، تو بڑی طاقتیں جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات رکھتی ہیں۔ ظاہر ہے جو خشوگی کا جو معاملہ تھا وہ نہ تو ہو گیا، واپس تو آئیں گے نہیں، تو اب یہ کیا جائے گا، یہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بائیڈن انتظامیہ جو ہے اس پس منظر کے اندر کہ خشوگی کے پس منظر میں ان کو کوئی سزا دی جائے، اس سے بہتر ہے کہ اپنے معاملات جو ہے اپنے مفادات حاصل کیے جائیں۔ تو اس پس منظر کے اندر یہ بیک چینل پہ بات چیت ہو رہی ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ کو میں تائیوان کے حوالے سے اور چین کے حوالے سے جو معاملات اس وقت خراب ہونے جا رہے ہیں، اور تائیوان، چین اور امریکہ کے، اور جو ان کا بحری بیڑا آیا ہے اس کے حوالے سے مجھے صحیح اور مصدقہ، ویسے تو آپ اخبارات میں سن رہے ہوں لیکن صحیح اور مصدقہ انٹیلیجنس رپورٹس کی مجھے انتظار ہے۔ جیسے ہی وہ آیا تو میں انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔